یہ کام پہنچا ہے، اس قوم کی بدولت آج اسی قوم میں بے نمازیوں کی کثرت ہو گئی۔ گھر کے گھر بے نمازی، 10 افراد کی، 10 مرد اور عورتوں کی فیملی ہے، ایک بھی نمازی نہیں، مشکل سے کوئی 1-2 نماز۔ بتاؤ، نماز جیسے عظیم فریضے کو پوری قوم چھوڑ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے کامیابی کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے میں نے قرآن میں جو آیت پڑھی خطبے میں، بہت جھنجھوڑنے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کیا جہنم جس کا ایندھن پیٹرول نہیں، ڈیزل نہیں، لکڑی نہیں، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، انسانوں کے اسی جسم سے اس آگ کو دہکایا جائے، اس آگ سے اپنا اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ آج ہماری غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خود بھی نماز روزے سے دور اور اولاد کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ دیندار بھی ہے اور اگر اولاد پر توجہ نہیں ہے تو خدا کی قسم گرفت ہونا یقینی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے، سوال ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، وہ برائیوں سے اور منکرات سے رکیں اور نماز کا روزے کا اہتمام کریں گے۔ میں انشاءاللہ ایک مثال سنا کر اپنی بات ختم کروں، ہو سکتا ہے اس مثال کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی آ جائے۔ وہ مثال میری آپ کی نہیں ہے، وہ کسی عالم کی بھی نہیں ہے، وہ مثال میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے۔ مثال کیا ہے؟ آپ تھوڑی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت شاندار سمجھ میں آئے گی اور اللہ ہم کو عمل کی بھی توفیق دے گا۔ عمل کی نیت سے سنیں بھائی انشاءاللہ۔ ایسے بیٹھو جیسے نماز میں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ مثال کیا ہے؟ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، علماء اس کو پڑھتے ہیں آخری سال میں، مولوی، میں بھی الحمدللہ 10 سال سے اس کو پڑھا رہا ہوں۔ اس میں ابواب الامثال میں وہ مثال ہے، آپ نے فرمایا ایک سیدھا راستہ ہے، پہلے آپ مثال سنیں، سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی موڑ نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، سیدھا گیا ہے، اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، کیا ہے بھائی؟ لمبی دیواریں آخر تک، جیسے گڑی بن جاتی ہے۔ ان دیواروں میں قدم قدم پر سینکڑوں دروازے بنے ہوئے ہیں، اس دیوار میں بھی، اس دیوار میں بھی، پینٹ پینٹ پر دروازے، ہر دروازے پر پردہ بھی پڑا ہوا ہے اور ایک پلیٹ لکھی ہوئی ہے، اس پر نام لکھا ہوا ہے کچھ، کیا لکھا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ سیدھا راستہ، دونوں طرف دیواریں، دیواروں میں کیا ہے بھائی؟ دروازے ہیں، دروازوں پر پردے، جہاں سے یہ راستہ شروع ہوتا ہے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کا کام ہے کہ جو اس راستے میں سے گزرنا شروع کرے اس کو بتا دے کہ سیدھا چلے جانا، دائیں بائیں یہ جو دروازے ہیں ان میں داخل مت ہو جانا ورنہ آگے منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کا کام یہ سمجھانا ہے۔ جہاں سامنے راستہ مکمل ہوتا ہے، ختم، وہاں بھی ایک آدمی بیٹھا ہے، جیسے ہی کسی نے چلنا شروع کیا تو وہ وہاں سے آواز دیتا ہے کہ بھائی مسافر سیدھا آ، سیدھا آ جا، منزل تیری یہاں ہے، دائیں بائیں دروازے میں مت پڑ جانا ورنہ تو اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ راستہ سیدھا، دو دو سمجھانے والے
پھر بھی یہ مسافر نہیں مانا، اپنے من کی چلا رہا ہے، اور یہ جو دروازے ہیں ان کے پردوں کو اٹھا کر دیکھ رہا ہے، دروازہ کھلا مل رہا ہے، اس میں سے داخل ہو رہا ہے۔ اب جب دروازے میں بڑھا تو ادھر سے باہر ہو گیا، ادھر داخل ہوا تو ادھر سے باہر ہو گیا، منزل سے بھٹک گیا، وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ غلطی کس کی ہے بتاؤ؟ راستے کی غلطی ہے کیا؟ مسافر کی غلطی ہے، اس کو سیدھا چلنا چاہیے تھا۔ مثال پوری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے راستے سے مراد اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ یہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ دین کے راستے میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ نہیں، سیدھا ہے۔ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان دیواروں سے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ دو دیواریں اللہ کی حد ہے، اللہ کی پگڈنڈی ہے۔ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اے مسلمان یہ حلال ہے اس پر عمل کر، یہ حرام ہے اس کو چھوڑ۔ یہ کھیت میں بیٹھے ہم، یہ ڈور دکھائی دے رہی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے ڈور کا؟ اس ڈور کے اندر میرا حق ہے، میرا کھیت ہے، اس ڈور کے پرے دوسرا کا حق ہے، اس میں میرا کچھ نہیں، وہ میرے لیے حرام ہے۔ تو مسلمان کے لیے حلال ہے، حلال کی حد ہے، اس کے اندر رہ کر زندگی گزارو، حرام کی حد میں قدم نہ رکھو۔ حلال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحلال بین، حلال بھی کھلا ہے، والحرام بین، حرام بھی کھلا ہے، سب جانتے ہیں حلال کو بھی حرام۔ آگے کیا ہے؟ قدم قدم پر ان میں دروازے بھی ہیں۔ یہ دروازے کیا ہیں؟ یہ دروازے کبیرہ گناہوں کے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ حرام کاموں کے اور کبیرہ گناہوں کے دروازے ہیں۔ ایک روایت میں 70، ایک میں 250، ایک میں 450، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں کی تعداد 700 ہے۔ کتنے بھائی؟ 700 ہے۔ ہم عام لوگ تو ان میں سے چند کو جانتے ہیں، باقی کو تو اہل علم علماء جانتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے قدم قدم پر دروازے بنے ہوئے ہیں، پلیٹ لکھی ہوئی ہے، اس پر نام لکھا ہے کفر کا، شرک کا، قتل کا، سود کا، جوئے کا، سٹے کا، شراب کا، زنا کا، بے حیائی کا، بے پردگی کا، غیبت کا، جھوٹ کا، چغلی کا، نماز چھوڑنے کا، روزہ نہ رکھنے کا، مالدار ہے زکوٰۃ نہ دینے کا، حج نہ کرنے کا۔ جتنے جرائم ہیں، جتنے کرائم ہیں، ان جرائم اور کرائم کے دروازے الگ الگ کھلے ہوئے ہیں۔ مسلمان چل رہا ہے، راستے پر چل گیا سیدھا تو منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن اگر مسلمان نے پردہ اٹھایا، جس نے جیسا گناہ کیا وہ اپنے دروازے سے باہر ہو جائے گا۔ خدا کی قسم منزل پر جنت میں نہیں پہنچ پائے۔ آج ہم ہیں، مرد اپنے حساب سے، عورتیں اپنے حساب سے، پڑھے لکھے اپنے حساب سے، ان پڑھ اپنے حساب سے، جوان اپنے اعتبار سے، بوڑھے اپنے اعتبار سے، ہر آدمی گناہ کر رہا ہے۔ گناہوں کے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف 2 دروازوں کا تذکرہ کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور آپ گھروں کے ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے ایک جو دروازہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، وہ بے پردگی کا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے بہت سے باپ ہیں،
کوئی بھائی ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے جاؤ۔ ماں و بہنوں کو اللہ نے سب سے پہلا قرآن میں جو حکم دیا ہے وہ نماز روزے کا نہیں ہے، سب سے پہلا حکم پردے کا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں گھروں میں چپکی رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو بغیر ضرورت کے، پردہ اختیار کرو، اپنے لباس کو اختیار کرو۔ جب تمہارا لباس صحیح ہو جائے، اقمنا الصلاۃ، اب نماز پڑھو، آتینا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اطعنا اللہ ورسولہ، اب اللہ کی اطاعت کرو، نیک کام کرو تو قبول ہوں گے۔ بے پردگی ہوتے ہوئے عورت کا کوئی عمل اللہ کے یہاں کوئی قبولیت نہیں رکھتا۔ 1450 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی پھر بھی وہ ننگی ہوں گی۔ فرشتے آئیں گے صبح شام کے، لکھ کر لے جائیں گے کہ گاؤں سین کھو میں فلاں گھر میں اتنی مائیں بہنیں ننگی ہیں۔ اللہ کو رپورٹ پیش کریں گے فرشتے اگر صحیح لباس اختیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں کپڑا بھی پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ننگی ہوں گی، اور ننگے پن کا گناہ ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ لباس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لباس کشاف، اتنا باریک لباس جس میں سے بدن کا رنگ نظر آئے، چنی سے بال نظر آئے، ایسا لباس شریعت کی نظر میں کوئی لباس نہیں، حرام ہے وہ لباس، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ ننگا پن ہے۔ بدقسمتی سے یہ لباس ہم سب کے گھر